ویلکم ٹو وظائف وتھ فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج میں جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ وظیفہ بھی ہے اور اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ جو آج کل کا دور چل رہا ہے اس میں بہت سارے ہر گھر میں اور بہت سارے مسائل ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، ہر قسم کے مشکلات ہیں، گھریلو جھگڑے، بے روزگاری، رزق میں تنگی، بہت سارے بیماریاں، ایسی بیماریاں کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا وہ بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو بہت ہر گھر میں بہت ساری بیماریاں بھی ہیں، بہت سارے مشکلات، سارے کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو بہت سارے مشکلات ہیں۔ اب اس کو حل کرنے کی بولوں گی، دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور نہیں بس یہ ہمارے نصیب میں ہے، بہت سارے لوگ نصیب کو کوستے رہتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے اگر ہو سکتا ہے وہ جو چیز ہے آپ کے اوپر وہ آپ کی اگلی دعا کا منتظر ہو، اللہ اس کو آپ کی دعا سے وہ ختم کر دے، آپ دعا کرو اپنے لیے تو وہ ختم ہو جائے۔ تو ایک تو یہ صورت ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ بس یہ ہمارے نصیب میں یہ دکھ لکھا ہوا ہے، یہ ہم اس کو بس بیٹھے رہیں گے، یہ ہم پہ گزرتا جائے گا۔ دوسرا ہے ہم اللہ سے مانگے، اللہ کا ذکر کر کے، ذکر و اذکار کر کے اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کرتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب آپ اللہ سے مانگتے ہو، تو جب آپ اپنے لیے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور سنتے ہیں۔ اور یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دعا صرف یہ کرو کہ دعا ہی کرتے رہو بس باقی اور کچھ نہیں کرو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ گھر پہ بیٹھے رہو اور اپنے لیے دعا کرتے رہو اوکے اللہ مجھے نوکری دے دے، ٹھیک ہے۔ ایک بے روزگار انسان ہے، وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نوکری دے دے، لیکن وہ اپنے گھر پر ہی بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو تو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے اور وہاں سے دیتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اب جب آپ کوشش کرنے شروع ہو جائے تو آپ اللہ سے یہ مانگے کہ اے اللہ میں کوشش کر رہا ہوں اپنے لیے، آپ اس کوشش میں تاثیر پیدا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ جب تک اس انسان کا کام نہیں ہو جاتا وہ فرشتے واپس جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، اللہ سے ہم دعا کریں تو ہمیں کوشش بھی کرنی ہے۔ اور ہاں کوشش بھی کرنی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کوشش کرتا ہے سوچتا ہے کہ نہیں بس میں کوشش تو کر رہا ہوں، دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اپنے لیے دعا بھی کیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی نوکری اور کاروبار کی بات۔ اب اگر کوئی بیماری آ گئی ہے تو آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ مسلسل ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، دوسرے دن دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، تیسرے دن تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، لیکن بیماری سے تنگ آ کر آپ یہ کرتے ہو۔ لیکن آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ اپنے لیے اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کو دعا کریں کہ یا اللہ میری یہ بیماری دور فرما، یا اللہ میرے جو اپنے ہیں اس سے یہ بیماری یہ تکلیف ختم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ دعا بھی سنتا ہے اور آپ اپنے بالکل یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس بھی جاؤ اور اپنے لیے دعا بھی کرو اللہ سے، پر صرف اللہ سے ہی مانگو۔ آپ اللہ سے یہ فرمائیں کہ بولے کہ یا اللہ میں یہ ڈاکٹرز کے پاس تو جا رہا ہوں لیکن میری جو دعائیں ہیں اس میں تاثیر فرما اور عطا فرما، اور دوسرا اس میں یہ جو دوائیاں میڈیسن میں نے لیے اس میں میرے لیے شفا کا وہ کر دے۔ اچھا ایک تو ہم
جب میڈیسن کھاتے ہیں تو ہم اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتے. میڈیسن کھاتے ہوئے ہو شافی یہ اگر ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ میڈیسن اپنا اثر بھی کرتی ہے، اس کے ساتھ روحانی ایسی چیزیں وہ وابستہ ہو جاتی ہے، وہ منسلک ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کہ وہ آپ جب وہ کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خود بخود اس میں شفا ڈال دیتے ہیں. تو آپ ایک تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ جب بھی میڈیسن کھاؤ تو اس کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور کرو. وظیفہ ہے یا کلمہ ہے، آپ اس کو کلمہ بول سکتے ہو. تو ایک کلمہ ہے، بس آپ یہ کیا کریں 3 مرتبہ ایک چیز پہ. اچھا اگر آپ اپنا کھانا بھی کھا رہے ہوں لیکن اس پہ یہ کریں کہ کھانا جب کھا رہے ہوں تب اس پہ بھی اگر اپنا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرا یہ پڑھے کہ وہ شافی، تو وہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے شفا ڈال دیتا ہے، وہ آپ کے لیے شفا کا باعث بن جاتا ہے. ہم پٹھان جب کسی کو دعا دیتے ہیں، کوئی بیمار ہو تو ہم یہ دعا دیتے ہیں کہ پشتو میں بولوں گی دخپل منگی اوبدی داروشا. اس کا مطلب ہے کہ اپنے گھر کے مٹکے کا پانی تمہارے لیے شفا اس میں آ جائے اور وہ آپ کے لیے دوائی بن جائے اور اس سے آپ ٹھیک ہو جاؤ. تو یہ ہم پٹھان اس کا جب کسی کو دعا دیتے تو یہ کہتے ہیں. سوری وہ آپ کو سمجھانے میں تھوڑی سی دقت ہو جاتی ہے مجھے، پر جو وظیفہ آج لے کر آئی ہوں وہ الگ ہے. بہت آسان وظیفہ ہے. بس آپ اللہ سے جو بھی مانگو بہت طریقے سے مانگو، آرام سے مانگو، سکون سے مانگو، الگ ہو کے بیٹھ کے مانگو، اکیلے میں اللہ سے منسلک ہو کے مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگو. اللہ کو ایسا جب آپ اپنے لیے دعا کرتے ہو تو آپ ایسا سوچے کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور قبول فرماتا ہے. آپ سوچو گے کہ کروڑوں بلینز اور ٹریلینز میں لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کس کس کی وہ سنتا ہے. اچھا وہ ایک عورت کا میں نے وہ دیکھا تھا، یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا کہ اللہ اگر آپ نیل پالش لگاؤ گے اور وہ اس پہ نماز نہیں ہوتی، اللہ اتنا فارغ بیٹھا ہو، اللہ ہر ذرے کو عطا کرتا ہے، ہر ذرے کو اپنی دنیا میں، اپنے کائنات میں جہاں بھی ایک اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو سنتا ہے. انسان کے دل میں ایک چیز ابھی نہیں آئی ہوئی ہوتی، وہ اللہ اس کو جان جاتا ہے. بس وہ تو ایک ان کی بدتمیزی کے لیے، ناشکری کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے جو ایسی باتیں کرتی ہے. پر میں آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ چھوٹا سا وظیفہ ہے. آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے واسطے سے مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے. اول آخر درود شریف کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آپ اس کو ڈیلی کا روٹین بنا لیں. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ دن میں 1 مرتبہ کسی بھی ٹائم، کوئی ٹائم کا قید میں آپ کو نہیں دے رہی، 141 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں. اول آخر درود شریف جتنا آپ سے ہو سکے وہ پڑھیں. اور ہاں اگر یہ آپ ایک کام کریں کہ آپ اگر سجدے میں 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو الگ سے پڑھ لیں یا پھر اسی میں سے کچھ سجدے میں پڑھ لیں تو وہ بہت زیادہ آپ کا وہ چیز اثر کرتا ہے. بس ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو بہت زیادہ مجرب ہے، بہت کام والا وظیفہ ہے. ہر آپ کا کام جو ہے وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے. یہ بس اپنے روٹین کا حصہ بنا لیں، آپ کے ہر مشکل وہ جو ہے وہ آسان ہوتی جائے گی. کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ کیا ہم اس کو کتنے دن پڑھیں. آپ اس کو روٹین بنا لیں، یہ اتنا ٹائم نہیں لگتا، تھوڑا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے تو اس کا ٹائم نہیں لگتا. بس آپ یوں کریں کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں تو 11 مرتبہ سجدے میں بھی پڑھ لیا کریں. اگر عورتیں ناپاکی میں پڑھتی ہیں تو پھر سجدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ نہ کرے، کوئی بات نہیں، لیکن اپنا روٹین بنا لیں اس کو 141 مرتبہ پڑھنے کی. اگر آپ کی ایک حاجت ہے جو بالکل پوری نہیں ہو رہی ہے اور کئی سالوں سے اٹکی ہوئی ہے، پھر اس کو 333 مرتبہ پڑھیں.
اور کچھ ٹائم تک پڑھیں، 11 دن، 21 دن، 41 دن، ورنہ آپ اس کا 141 کا ڈیلی کا روٹین بنا لیں تو آپ کے ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے. ٹھیک ہے، بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں. آمین والسلام.